تہجد کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو قربت کا تعلق اور اخلاص کا تعلق آپ کو رات کو اکیلے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے حاصل ہوتا ہے، وہ آپ کو زندگی میں کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ایکسپریس وے، کہ جس کے ذریعے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا سکتے ہیں۔ کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہے قیام اللیل کے علاوہ جس کے نتیجے میں آپ اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر میں ایک بات سمجھاؤں، ایک ہمارے یہاں ہوتی ہے کی اسٹون ہیبٹ۔ کی اسٹون ہیبٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی ایک عادت ٹھیک کر لی تو آپ کی باقی ساری عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ ایک چیز کو ٹھیک کر لیں۔ تو جو ریسرچ کرنے والے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں جس آدمی نے رات کا قیام اپنا ٹھیک کر لیا، آپ یہ دیکھیں گے اس کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، آپ یہ دیکھیں گے اس کی باقی پانچوں نمازیں بھی بہتر ہوں گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی پوری شخصیت کے اندر ایک فرق آئے گا۔ اقبال نے جو بات کہی تھی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یعنی یہ چار بڑے جو ہمارے اسکالرز ہیں، ایک تصوف کے ماسٹر جو تصوف میں ماسٹر تھے، ایک وہ جو پوئٹری کے ذریعے دین کی تبلیغ کرتے تھے رومی، تیسرے وہ جو مفسر تھے، مفسر اعظم امام رازی، یعنی ان سے بڑا لاجک اور تفسیر کا مفسر پیدا نہیں ہوا، یا پھر کوئی فلسفے کی بات کرنے والے لوگ ہوں، غزالی، امام غزالی جیسے لوگ۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ چاہے اتنے بڑے اسکالر بن جاؤ، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اگر تم نے یہ عادت اختیار نہیں کی کہ صبح کے اول وقت میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اللہ کے حضور اپنے آنسو پیش کرو۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر مجھے بھی اور آپ کو سب کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن بخدا جو یہ کر پاتے ہیں انہیں جو زندگی کا اطمینان ملتا ہے، انہیں اس دنیا میں جو جنت اور سکینہ ملتا ہے، اس کا ایکسپیرینس وہی فرد شخص جانتا ہے جس نے اسے تجربہ کیا ہے۔ یہاں پر اندازہ لگائیے نا کہ جو حدیث قدسی ہے اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آخری آسمان پر آ کر پکارتے ہیں بندوں کو کہ کون ہے جو اپنی مغفرت چاہتا ہے، کون ہے جو جہنم سے نجات چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ایسا نسخہ ہمارے دین نے ہمیں دیا، لیکن ہم میں سے اکثر ساتھی تہجد تو بہت دور کی بات ہے، فجر کی نماز کا بھی اہتمام نہیں کر پاتے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ برکتوں کے لمحات کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ بات کہی کہ نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے، لیکن اگر کبھی آپ اپنا صبح اٹھنے کے بعد جائزہ لیں کہ جس وقت یہ کلمات اذان کے کہے جا رہے تھے، الصلاۃ خیر من النوم، میری اس وقت کیا کیفیت تھی؟ میں اس وقت خراٹے لے رہا تھا، میں اس وقت خواب غفلت میں تھا، یا میں بیدار ہو کر مسجد کی جانب جا رہا تھا؟